چوتھا سبب روزمرہ استعمال کی کمزوری ہے، عربی نہ بولنا۔ یعنی ہمارے مدارس میں وفاق المدارس العربیہ یا جتنی بھی مدارس ہیں اسلامی اور عربی، تو ان میں زبان پڑھائی تو جا رہی ہے بطور تفہیم کے، یعنی کتابوں کی زبان ہے، اس کی تفہیم بھی جاری ہے، لیکن اس کو اداۃ التکلم والکتابہ نہیں بنایا جاتا، یعنی اس پر تکلم نہیں ہوتا، عربی زبان کی بول چال نہیں ہوتی، اس پر لکھا نہیں جاتا۔ تو جب مشق نہیں ہوگی تو کس طرح طالب علم سیکھے گا؟ پانچویں نمبر پر ایک بہت بڑا سبب عربی زبان کے ماحول کا نہ ہونا ہے۔ ہمارے عربی زبان کا ماحول نہیں ہے، تو جب ماحول نہیں ہوگا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے بڑی وجہ یہ ہے، بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس زبان کا ماحول ہو۔ ماحول آئے گا تو پھر اس کی گرامر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کتابیں پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ایک بچہ اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، گھر میں بچہ بڑا ہوتا ہے اپنی مادری زبان سیکھ جاتا ہے، اسی طرح ماحول میں طالب علم عربی زبان بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن جب عربی زبان کا ماحول اس کو میسر ہو۔ اور آگے ایک بہت بڑا سبب وہ ہے ہمارے پڑھانے کا طریقہ۔ ہمارے پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم طالب علم کو ترجمہ سکھاتے ہیں، ہم اس کو عربی نہیں سکھاتے، ہم اس کو عربی سے اردو ترجمہ سکھاتے ہیں، اردو سے عربی ترجمہ سکھاتے ہیں، لیکن یہ اس کو نہیں سکھاتے کہ آپ نے خود کیسے جملہ بنانا ہے، آپ نے خود کہاں پر اس مفرد کو استعمال کرنا ہے، آپ نے خود کس طرح مفردات کو یاد کرنا ہے، یہ چیز ہم طالب علم کو نہیں سکھاتے۔ اور آخری سبب ہے ہمارے معاشرے کا مرض، حوصلہ شکنی کرنا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی طالب علم عربی زبان سیکھنے کے لیے یا کسی اور ہنر فن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کے ہمت کو توڑتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 4-5 دن یا 1-2 ہفتے تو وہ محنت کر لیتا ہے، لیکن پھر اس کی ہمت جواب دے دیتی ہے اور وہ زبان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ وہ تمام اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے فضلاء ان دینی اداروں میں 8 سال گزارنے کے باوجود عربی زبان بولنے پر، لکھنے پر قادر نہیں ہوتے۔ اگر ان اسباب کو ہم ختم کریں گے تو خود بخود عربی زبان کے پر ہم قادر ہو جائیں گے۔ جب وہ اسباب ہم اختیار کریں گے جو کسی بھی زبان کو سیکھنے کی ضروری ہے تو ہمارے لیے تکلم کرنا، ہمارے لیے لکھنا، یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔